السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ اچھا فرینڈز، میرا گلا بہت خراب ہے اور ہو سکتا ہے میری آواز آپ کو ٹھیک نہیں آ رہی ہو، ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، اس کے لیے سوری ہے۔ اور گلے سے یاد آیا، مریم فہد کی آج ویڈیو ہے، یہ مریم کا بھی گلا بہت زیادہ خراب ہے۔ مریم سے اکثر جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کافی دن سے۔ اس کے باوجود مریم نے اگر پہلی والی ویڈیو بھی بنائی تھی، اور آج بھی مریم نے ویڈیو بنائی، اور آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ سب کو یقین آ گیا ہوگا کہ مریم کا گلا کتنا خراب ہے۔ مریم بالکل بات نہیں کر سک رہی تھیں، اور اس حالت میں، اس کنڈیشن میں بھی اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ ویڈیو بنائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب پبلک میں اس قسم کے سوال، اس قسم کی بہتان بازی، اس قسم کی تہمتیں ہوں گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کی جائیں گی، تو پھر آنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، اور یہ تو سب ثابت کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ میں ہوں، موجود ہوں، اور میں اپنی جنگ خود لڑ سکتی ہوں۔ یہاں پر آ کر اس کے لیے جو محاذ کھولے جاتے ہیں، وہ مریم سے بہتر کوئی بھی آ کر نہیں لڑ سکتا۔ اپنی جنگ جو ہے ہر بندہ خود بہترین طریقے سے لڑ سکتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا، ستارہ جو ہے جب تک نہیں بولتی تھی تو ہم سب غصہ بھی ہوتے تھے کہ نہیں تم آؤ اور تم ہیٹرز کا منہ توڑ جواب دو، اور وہی آج ستارہ کا بھی جو ہے وہ تھمبنیل تھا کہ ہمت نہیں ہارنی۔ اور ستارہ ساجد بھائی کی بھی جو ہے وہ نوک جھونک ہوئی، ہر گھر میں ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر نوک جھونک، اور ہر بیوی کی طرح ستارہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپسیٹ ہوئی ہے، بلینکٹ اوڑھ کر پڑ گئی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اٹھنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، اور ستارہ کو پتہ ہے کہ اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کا چینل ہے، اس نے سب کچھ خود دکھنا ہے، خود چلانا ہے، خود کرنا ہے، اور پھر وہ اٹھی اور اس نے ہمت کی۔ اور طیبہ کو بھی ستارہ یہی بتا رہی تھی کہ ہمت کبھی نہیں ہارنی ہے۔ اور میں بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ میں نے تو کئی بار یہ بات بولی ہے کہ ستارہ کو دیکھ کر یہ چیز سیکھی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے یار، اور ہمت ہارنا جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ، میں کہتی ہوں آپ کے مقصد سے نا، وہ آپ کو اتنا دور لے جاتا ہے، اتنا دور لے جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے مقصد سے جو ہے وہ چند قدم کے فاصلے پر ہیں نا، اور اگر آپ ہمت ہار جائیں، کیونکہ منزل آپ کو دکھائی نہیں دے رہی نا، جب تک آپ پہنچیں گے نہیں تو آپ کو یہ لگے گا منزل دور ہے۔ اور اگر آپ کہیں ہمت ہار جاتے ہیں نا، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد آپ پھر کچھ زندگی میں سوچتے ہیں کرنے کا، تو یقین کریں دوبارہ زیرو سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت آپ اپنے اندر موجود رکھیں، خوش رہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں پبلک میں کی جاتی ہیں، مریم کے لیے کی جا رہی ہیں، ستارہ کے لیے کی جا رہی ہیں، فاطمہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ ہیں، آج میں ریئیکشن میں آپ کو بتاؤں گی وہ چیزیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہاں بتاؤں گی، ناصر ادیب نامی آئی تھنک رائٹر ہیں، ہاں رائٹر ہیں، پچھلے دنوں ان کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی، جب سے انہوں نے جو ہے وہ فلم سٹارز، پاکستانی پرانی فلموں کی جتنی ایکٹرز ہیں ہماری، پرانی کیا نئی کیا، ہمارے پاس تو نئی فلمیں ہیں ہی نہیں اتنی، تو پرانی فلموں کی ہی ہماری ایکٹرز تھیں، ریما، نیلی، میرا، ریشم، اس نام سے ہماری ایکٹرز تھیں، صاحبہ تھیں، ریمبو صاحبہ جو ہیں وہ تھے، اور یہ ساری ہماری جو ہیں ہیروئنس تھیں۔ ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ کہانیاں انہوں نے لا کر یہاں پبلک میں رکھنا شروع کر دیں کہ فلاں ہیروئن جو فلاں جگہ سے بلانگ کرتی ہے، اور ہم ایسے لائے تھے، اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، ایسی کچھ چیزیں انہوں نے کرنا شروع کی۔ اس کے بعد سے لوگوں نے ان کو بھی جاننا شروع کیا کہ او اچھا تو یہ ہیں۔ آئی تھنک مولا جٹ کے رائٹر وہ تھے، وہ بھی اگر میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ ان کا انٹرویو سنا تھا اور اس میں مجھے لگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مولا جٹ کے رائٹر وہ ہیں۔ خیر جناب، ان سے زیادہ جو ہے وہ پاورفل تو ان کی بیوی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ان کی بیوی کی پرسنالٹی جو ہے ہسبینڈ سے زیادہ ڈیشنگ بھی ہے، اور ہسبینڈ سے زیادہ جو ہے اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے۔ خیر، ناصر ادیب کی بات یہاں ایسے لگی تھی کہ ناصر ادیب جو ہیں عمر کے اس حصے میں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، ٹھیک ہے، اچھی خاصی ایج ہو چکی ہے، اچھی خاصی ایج ہو چکی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اپیرنس اس طرح کی رکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ مجھ پر ترس نہ کھائیں، میں اپنی اپیرنس جو ہے وہ اس طرح کی رکھتا ہوں کہ میں بالکل فٹ فاٹ نظر آؤں، اور میں ایک ویلیوبل جو ہے پرسنالٹی اپنی بنا کر رکھتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، پیرنٹس بنانے کے حساب سے وہ آپ اپنے آپ کو ایج سے کچھ جو ہے وہ کچھ کم کر لیتے ہوں گے، ورنہ ان کی ایج بالکل جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی خاصی ایج ہے، اینڈ چل رہا ہوتا ہے لائف کا، اس طرح کی ایج ہے ان کی۔ اچھا، اب اس ایج میں آ کر انہوں نے یہاں بہت ساری ہیروئنس کے نام لے کر کہ ان کو فلاں منڈی سے لائے، فلاں جگہ سے لائے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ریما جی سے ریلیٹڈ بات کہی کہ ہمیں ایک فلاں فلم کی کاسٹ کے لیے 2 لڑکیوں کی ضرورت تھی، اور ہم گئے ہیرا منڈی، اور وہاں پر جو ہے ان کی والدہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چائے منگوائی، ان کے ہاتھوں چائے شائے رکھوائی، اور ہمیں تو بالکل پسند نہیں آئی، ہم تو واپس آ گئے، اور بعد میں بہت بڑی ہیروئن بھی بنی وہ، تو انہوں نے ریما جی کا نام لیا، اور وہ بات ریما جی کو بھی بہت بری لگی۔ اس کے علاوہ مطلب بہت سارے لوگوں کو بات بری لگی، اور پبلک میں آ کے انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی، سوشل میڈیا کے اوپر اپنے میسیجز جو ہیں وہ دیے عوام کو، اور ناصر ادیب صاحب کو اپنے میسیجز دیے لوگوں نے، جن میں نے بشرا انصاری کا میسیج سنے ہیں، میں نے ریما جی کے میسیجز سنے ہیں۔
کہ بھئی آپ جو ہے مجھے بشرا جی کی بات بہت اچھی لگی کہ اپنی عمر دیکھیں، اور جب کسی مشہور پرسنالٹی کے سے ریلیٹڈ آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے لیے شہرت بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ناصر ادیب کو کوئی نہیں جانتا تھا، میں بھی پرسنلی مطلب ان چیزوں کو جانتی نہیں تھی، کون رائٹر کہاں کے رائٹر جی. ہمارا تو مووی میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی تو ابھی بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا ان کی کسی بات کو لے کر بھی، بلکہ یہی لگ رہا تھا کہ اللہ اللہ کرنے کی عمر میں یہ گڑے ہوئے مردے کو کھیل رہے ہیں. تو یہاں پہ بشرا جی کی بات بھی میں ضرور کوٹ کروں گی، اور مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات. وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ہے وہ چٹھے کھول رہے ہیں ان کے پچھلے آباء و اجداد کے، کون کہاں سے نہیں ہے، تو ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. اور اگر آپ ایک نامور شخص کو آ کر یہاں بدنام کرتے ہیں تو آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے مشہور ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو تو کچھ نہیں ملتا، اور اس کا تو کسی نے حق ہی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا کہ آپ آ کر جو ہے اگلوں کے یہاں پہ پردے چاک کریں اور سارا کچھ. وہی چیزیں یہاں پر ستارہ کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ستارہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا خاندان کیا ہے کیا نہیں ہے، پبلک میں وہ لوگ ایسی چیزیں نہیں دکھا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر عورتیں اپنے آپ کو میں کہتی ہوں مشہور کروانے کے لیے، اپنی دال روٹی کمانے کے لیے آ کر اگلوں کی عزت کا یہاں پر میں کہتی ہوں خمیر بنا کر نکال دیتی ہیں، بیڑا غرق کر دیتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی دال روٹی پوری ہو جائے. اتنی بڑی بات جو ہے فاطمہ کے لیے کی گئی. کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مریم سے ریلیٹڈ اتنی بڑی بکواس کی گئی، اس کے علاوہ ستارہ سے ریلیٹڈ جو بکواس کی گئی اس کے اوپر میری کل کی ویڈیو ہے. اور آج جو ہے میں بات کروں گی فاطمہ سے ریلیٹڈ. بہت اہم پوائنٹس تھے. فاطمہ کے لیے سب سے پہلی بات جو مجھے بری لگی وہ یہ کہا گیا کہ انڈینز کے تلوے چاٹنا بند کرو، اور یہ کہا گیا کہ یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ انڈینز عورتوں کے ساتھ جو ہے انسٹاگرام کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر جڑ جاتی ہیں، اور پھر ان کو جو اپنے حالات بتاتی ہیں، اور وہ جو ہے ان سے یہ میٹ اپ کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بھیجتی ہیں. اب جیسے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اب جیسے کہ دلبر کے لیے انڈیا کی کوئی ہیں جنہوں نے عمرہ کا ٹکٹ جو ہے اس کا بندوبست کیا ہے اور وہاں بلایا ہے اور میٹ اپ کیا ہے. کس قسم کی باتیں یہ لوگ کر لیتی ہیں. اچھا، انڈین سے ریلیٹڈ اس نے جب یہ الفاظ بولے کہ انڈینز کے تلوے چاٹنا بند کرو، تو کب مطلب تلوہ چاٹا گیا؟ کب آپ کے پاس بیٹھ کر کہا گیا کہ بھئی فلانی انڈین ہے اور ہم اس کا تلوہ چاٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں؟ فینس تو ہر جگہ سے ہوتے ہیں. اب رجب بٹ کی شادی ہوئی ہے، وہاں جو گفٹنگ ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ تو آ کر یہ بیٹھ کر بڑی خوشی سے بولتے ہیں شادی ہے تو رجب بٹ کی، دیکھو اس کی بہن نے کیا پہنا ہے، یہ کیا کیا وہ کیا کیا، لوگوں نے جو ہے وہ لاکھوں کے گفٹ دیے ہیں، کروڑوں جو ہے وہ بیلیں دی ہیں، یوں پیسے اڑائے ہیں، یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے، اب جب کوئی انڈیا سے یا کہیں اور سے ستارہ کو پیار دیتا ہے یا فاطمہ کو پیار دیتا ہے یا ان کی فیملی کو عزت اور پیار دیتا ہے، ان کے لیے کوئی گفٹ کسی چیز کا کوئی بندوبست کرتا ہے، کوئی چیز لیتا دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ تلوے چاٹنا؟ تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہاں پر بھی جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے تلوے چاٹتے ہیں، تو تلووں چاٹنے کے بعد جو گفٹ ملتے ہیں، پھر آپ یوں بھی کہیں نا. یہاں پھر آپ بیٹھ کر کیسے رجب بٹ کی شادی کو جو ہے وہ ایک اچھی چیز بتا کے لوگوں کو دکھا رہی ہیں، اور وہیں آپ جو ہے وہ فاطمہ کی چیزوں کو لے کر اور اس کے لیے ہوئے گفٹ کو لے کر آپ کو اتنی تکلیف. فاطمہ جو اپنا فیس بھی نہیں دکھاتی، ٹھیک ہے، اس کے کپڑوں کو ڈسکس کیا گیا. یہ کہا گیا کہ اس نے غلیظ قسم کا کلر اس نے پہنا، ریڈ کپڑے اس نے پہنے. اپنے شوہر کے آنے پر اس نے بتایا کہ AS کارنر کے یہ کپڑے ہیں اور یہ ستارہ نے گفٹ کیے تھے سمیرا کو، اور سمیرا نے ایک بار پہنے تھے اور پھر یہ میں نے پہنے. ٹھیک ہے، یہ کہتی ہے کہ غلیظ قسم کے کپڑے پہنے ہیں. اور یہاں تک آج اس کے منہ سے یہ بھی نکلا کہ روبینہ جو ہے وہ اپنے ولاگ میں کہہ رہی تھی کہ فاطمہ نے یہ ناشتہ دیا ہمیں، تو اس نے کہا کہ سالن جو ہے غلیظ کلر کا سالن تھا. دیکھو یار، کہتی ہے غلیظ قسم کا سالن تھا. لا حول ولا قوت، اللہ مجھے معاف کرے، الفاظ مجھے دہرانے پڑے ہیں، رب العالمین مجھے معاف کرے. مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا کھانے کو غلیظ کہہ سکتے ہیں؟ اور یہی جو کلر فاطمہ نے پہنا تھا، اسی کلر میں ان محترمہ کی پہلی تصویر جو لیک ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں یہ ساڑی پہنے ہوئی تھی. اور اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم سب اس بات پہ ہنسے بھی تھے کہ ان کی عمر دیکھو، ان کی جو ہے نا باڈی سٹرکچر دیکھو، ان کی اللہ معاف کرے یہ اسکن دیکھو، ان کی یہ ہڈیاں دیکھو، ان کی اچھی خاصی ایج کے اوپر یہ جھولتی ہوئی ساڑی دیکھو جیسے کسی کی پہن کے آئی ہیں مانگ کر، اللہ معاف کرے. اور ساڑی کا کلر دیکھو تو غلیظ تو پھر وہ تب بھی تھا، تو آپ تو ویئر کر کے کسی کے فنکشن کسی کی پارٹی میں موجود تھیں. یہ غلیظ چیزیں تو آپ بھی گھر پہ پہنتی ہیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی کے کھانے کو غلیظ کہہ دینا، کسی کے لباس کو غلیظ کہہ دینا، کسی کے گفٹ دینے کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں انڈین کے تلوے. آپ بھی تو اپنے پینل کے اوپر انڈینز کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ اپنے گھر کا دال دلیا کیا کہتے ہیں چولہا چوکھا چلانے کے لیے انڈین بہنیں ہی آپ کے پینل پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کی بک بک میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تبھی تو آپ کی روٹی پکتی ہے، تبھی تو آپ کا کھانا چلتا ہے، تبھی تو آپ کا گھر چل رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی تو انڈینز کے تلوے پھر یوں تو بولیں کہ لائیو میں بیٹھ کے چاٹ رہی ہوتی ہیں.
انڈین بہنوں سے میں نے تو ہمیشہ ہی بات کی، میں نے انڈین بہنوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا ہے پھر؟ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے تو نہ پاکستانیوں سے کچھ سیکھا، نہ انڈین سے کچھ سیکھا، پتہ نہیں پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کے بارے میں؟ یہی کہہ سکتی ہوں اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اب سیکھنے سکھانے کی عمر نہیں رہی، اب اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ کوئی بہتری لے کر آئے، ورنہ آپ نے تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ایج اور آپ کا سارا کچھ دیکھنے کے بعد تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ امیدیں، انسان امید چھوڑ دیتا ہے نا، آخری امید بھی چھوڑ دیتا ہے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب سوری، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ سوری اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ گھر لے جائیں، تو آپ کا وہی حساب لگتا ہے مجھے کہ اب گھر لے جانے کی عمر ہے۔ اور محترمہ آپ اپنے چینل کے سبسکرائبرز چیک کر لیں، اپنی ویورشپ چیک کر لیں، تو آپ کو 80% انڈین ہی سبسکرائبر ہوں گے اور انڈین ہی آپ کی آڈینس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو انڈینز جو ہیں وہ آپ سے پوچھ کر کسی کو گفٹ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی کسی کو گفٹ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اگلے کی غلامی کر رہے ہیں، یا اگلے کے ساتھ ہمارا کوئی اس قسم کا جو ہے وہ گندا سا کوئی آپ نام لگا دیں کہ تلوے چاٹنا اور یہ کرنا، پھر تو آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ لائیو میں بیٹھ کر انڈین بہنوں کے تلوے چاٹ رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ آپ کی لائیو میں آئیں، شور مچائیں، سب کچھ کریں، تو تبھی تو آپ کی لائیو چلتی ہے، آپ کو 30-35 لوگ بیٹھ کر سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 25-30 لوگ آپ کو بھی دیکھنے آ جاتے ہیں، وہ بھی ان انڈینز بہنوں کی وجہ سے۔ میں پھر بھی ان کی رسپیکٹ ہی کروں گی، رسپیکٹ وے میں ہی بات کروں گی، تو آپ غلط الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکشن دینا بند کریں۔ جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو پوری دنیا اٹھ کر غلط کہتی ہے۔ یہاں پہ میں ناصر ادیب کی بات فرینڈز اس لیے کی تھی کہ اس چیز کے اوپر ریما جی نے بھی آ کر جو ہے ان کو جواب دیا ہے، اور ریما جی نے بھی آ کر ان سے کہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں، ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے آ کر اس بات کے اوپر ناصر ادیب صاحب کو اچھا خاصا جھڑکا جھاڑا اور کہا کہ ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ فیم حاصل کرنے کے لیے کسی کے بارے میں آ کر کچھ بھی بولیں، بھلے کچھ سچ ہو جھوٹ ہو، آپ کو حق کسی نے نہیں دیا۔ تو یہ محترمہ یہ کون ہوتی ہیں؟ کس کھیت کی مولی ہوتی ہیں؟ یہ آ کر کہتی ہیں کہ بھئی انڈینز کے تلوے چاٹ رہے ہیں، غلیظ کلر پہنا ہوا ہے، غلیظ قسم کا کھانا بنا ہوا، وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی، کہتی ہے اسلام میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بھئی کوئی عمرہ سے آئے تو آپ مہندیاں لگا لو، آپ پھول ہار پہنا لو، آپ یہ کر لو وہ کر لو۔ اسلام میں اسی چیز کا کانسیپٹ ہے، تمہیں اسلام کا پتہ ہو تو تمہارا کم سے کم منہ بند ہو۔ اسلام میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنا منہ دوسروں کی فضول جو ہے وہ تہمتیں لگانا، الزام لگانے کے لیے آپ کا منہ بالکل بند ہونا چاہیے۔ تو پہلی تو اسلامیات آپ یہ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا اسلام میں بہت ضروری ہے، ایک فرض ہے، آپ یہ سمجھیں۔ اسلام میں اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا فرض ہے، ڈیلی بیسس پہ۔ اگر آپ کا شوہر آفس جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، تب آپ کے اوپر فرض ہے۔ یہ تو پھر جو ہے وہ 20-22 دن کے بعد اس کا شوہر واپس آیا، اور اوپر سے 2 سوتنے، تو وہ تو ضرور کرے گی کہ بھئی میں بھی اپنے شوہر کو اچھی لگوں، میری زندگی بھی چلے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے وہ پھول گجرے نہ پہنے تو کیا آپ کے والے کے لیے پہنے؟ کہتی ہے کہ یہ غلیظ کلر پہن کے اور مہندیاں غلاظت لگا کے، اور پھر کیا کہتی ہے اپنی پنڈلیاں دکھا رہی ہو۔ بہن کہاں پنڈلیاں دکھائی ہیں انہوں نے؟ پیروں پہ مہندی لگائی تھی، پیر دکھا دیے ہیں، پیر جو وہ سطر سے باہر ہیں، ٹھیک ہے؟ دکھا دیے، چلو زینت کی ہوئی تھی، اور پھر بھی بلاگ میں اتنا بھی دکھا دیا، تمہیں اس پہ بھی جلن ہے؟ خود تو اتنا۔ اچھا ہاں، کہتی کیا ہے کہ روبینہ جو ہے اس نے آج کیمرہ گھسایا ہے، تو نینو کے بیٹے کے تو پتہ نہیں کہاں کیمرہ گھسا دیا ہے، تو پورا زوم کر کے اس کو مائکروسکوپ بنا دیا۔ اپنا کیمرہ ہر روز نہیں دیکھتی ہیں، اپنا کیمرہ نہیں دیکھتی ہیں، اسکرین بنانے کی زحمت ہوتی نہیں ہے، اور کرتی کیا ہے کہ کیمرے کو نا کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہوتا ہے ایکسٹینشن بورڈ جو ہوتا ہے الیکٹرک کا، بجلی کا، جس میں آپ جو ہے وہ اپنا چارجر وغیرہ کوئی چیز لگاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس نے زوم کر کے نا اس کے وہ جو ہوتے ہیں سوئچ کے سوراخ بنے ہوئے، ان کے اندر کیمرہ گھسا رہی ہے۔ تو بہن مائکروسکوپ تو تم بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہو، پھر کسی پلو پہ، کسی بیڈ شیٹ پہ، کسی چیز پہ پکڑ کے نہیں، پورا اندر ایک کسی چیز میں گھسا کے، تو کیمرہ بس ہلتا رہے گا اور یہ بولتی چلی جائے گی۔ اسکرین پر کوئی ایک آدھا چیز اتنی بڑی زوم ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ایک معمولی سا اگر جو ہے وہ پتہ کسی بیڈ شیٹ پہ بنا ہوا نا، تو وہ پورا جنگل دکھ رہا ہوتا ہے، اتنا اس کو زوم کر کے دکھا رہی تھی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے گریبان میں آپ کیوں نہیں جھانک رہی ہیں کہ آپ نے کیمرہ کیسے پکڑا ہوا، آپ کتنا زوم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، دوسرے ہی نظر آتے ہیں۔ اچھا ایک اتنا بڑا جھوٹ اور بھی کہہ دیا گئی تھی، میرے پاس بڑی اندر کی نیوز ہے کہ جو ہے اس کے گھر آیا ہوا تھا مدنی، اور مدنی جب تک جو ہے دلبر سعودیہ میں تھا، مدنی تھا اس کے پاس، سمیرہ فاطمہ کے پاس، تو یہ کہتی ہے کہ مدنی کی بیوی کو جو ہے مار پیٹ کر فاطمہ نے گھر سے بھگا دیا تھا، یہ بھی اس نے چھوڑی ماری ہے۔ اور جو کہ ہمارے جو ہے میں کہتی ہوں ہمارے کیا فاطمہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مدنی اپنی بیوی سمیت کب آیا، ٹھیک ہے؟ کہتی ہے کہ مدنی دیکھو جتنی بار فاطمہ نے کھانا بنانا جو دکھایا، اپنا بھائی دکھایا، کبھی بھابھی کا ذکر نہیں کیا، اگر اس کی بھابھی آئی ہوتی تو بچے بھی آئے ہوتے۔ یہ کہتی ہے کہ مدنی آیا اور مدنی اپنی بیوی کو بھی لایا تھا، تو اس نے اس کی بیوی کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا، اور اس نے پتہ یہ بھی کہا کہ شہباز جو ہے وہ مدنی
کی بیوی کو اپنے ساتھ ڈیش ڈیش پہ مجبور کر رہا تھا، اور جب وہ نہیں مانی تو گھر الگ کیا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ شہباز کی بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی چاچی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ معاف کرے سلاتی ہے، اور وہاں جو ہے یہ اس کا دھندا ہے، یہ اس کا بزنس ہے۔ یہ باتیں اس نے کی۔ یہ اسلامیات کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹیچر بننے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو اسلامیات ایسے ہی پڑھائیں گے ہم لوگ۔ یعنی کہ اس نے شہباز کی بیوی کو بھی دھندا کرنے والی عورت بتا دیا، اور یہ بتایا کہ وہ دھندا کرتی کیا ہے، اپنی چاچی، مامی، پھپھی، خالہ جو ہے وہ اپنے ہی شوہر کو پیش کرتی ہے، اور شہباز کا بتایا کہ وہ اپنی بھابھی کو جو اپنے ساتھ غلط کام پہ مجبور کر رہا تھا۔ اچھا، وہ اپنی بھابھی کو اللہ معاف کرے بقول اس کے اپنے بھابھی کو اپنے ساتھ غلط کام پہ مجبور کر رہا تھا، اور جب مدنی اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا کہ چلو بھائی غلط کام نہ کرے، تو کہتی ہے کہ فاطمہ نے اس کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تاکہ وہ شہباز کے ہتھے چڑھ جائیں۔ یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ نہیں عورتیں کہاں سے کھاتی ہیں، کہاں سے سوچتی ہیں، دماغ کہاں ہے ان کے فٹ، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور جناب ایک اور چیز بھی اس نے کہی، اس نے کہا کہ جب دلبر جو ہے عورتوں کو پھنساتا ہے، ان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اور اکبر بھی جب کرتا ہے سب کے ساتھ غلط چیزیں، تو پھر یہ نا فاطمہ کیمرہ پکڑ کے ان عورتوں کی ویڈیوز بناتی ہے، اور پھر یہ بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات یہ بھی بول دی، اور ساتھ میں یہ بھی اس نے کہا، اس بات میں مجھے بڑی حیرت آ رہی ہے، ہنسی آ رہی تھی اس وقت مجھے، یہ کہتی ہے کہ ایک عورت وہ پشاور کی تھی، پتہ نہیں کہاں کی تھی، جس سے ریلیٹڈ 9 تولے کوئی سونے کی کہانی تھی کہ دلبر نے اس کو لوٹا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے باپ کے حوالے کر دیا، اس کے باپ نے بھی اس سے مزے لیے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ میرے پاس بھی آتی ہے، میرے پینل پر بھی آتی ہے، لیکن بڑی ڈھیٹ ہے، اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پہچان لیتی ہوں کہ یہ وہی عورت ہے۔ واہ بھائی، کیا کہنے ہیں آپ کی سوچ کی، آپ کی سمجھ کی، یہ پہچان لیتی ہے۔ کیسے پہچان لیتی ہوں؟ مطلب اس عرصے میں، اس وقت میں تم بھی وہاں موجود ہوتی تھی، تمہیں کچھ زیادہ ہی پہچان ہے۔ ایسی عورت جس کی ایک کہانی ہم نے سن رکھی ہے، اور اپنی آڈینس میں سے اپنے پینل پہ آئی ہوئی عورتوں میں سے یہ کہتی ہے کہ وہ عورت ہے اور میں اس کو پہچانتی ہوں، لا حول ولا قوت، اور ساتھ ہی کہتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ کر کے چلا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی اس نے کہہ دیا کہ لٹرلی میرے پاس جو ہے وہ عورتیں آئی ہیں، کتنی عورتیں ایسی آئی ہیں جو ان کے ہاتھوں لٹی پٹی ہیں، اور میں ان کے ساتھ باقاعدہ روئی ہوں بیٹھ کے۔ یہ کہا اس نے کہا میں آنسوؤں سے ان عورتوں کے ساتھ روئی ہوں جو دلبر اور اکبر کے ہاتھوں لٹی ہیں، پٹی ہیں، برباد ہوئی ہیں۔ ہائے ری فاطمہ، یہ سب تم چلاتی ہو، ٹھیک ہے، یہ سب سارا بزنس جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ مثال کے طور پر اللہ معاف کرے میرے پاس کوئی عورت آئے اور وہ مجھے کہے کہ میں دلبر کے ہاتھوں لٹ پٹ گئی ہوں، اور دلبر نے اور اس کے باپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر لیا ہے، تو یقین کرو اگر اللہ معاف کرے میرے پاس آئے گی تو میں نے چھتر اٹھا کے اس کے لگانے ہیں۔ اسکرین میں سے میں نے ہاتھ نکال کے نا، اگر وہ مجھے آن لائن بھی ملے گی یوٹیوب کے اوپر، تو میں نے ہاتھ اسکرین میں سے نکال کے اس کو چھتر لگانے ہیں۔ وہ نہیں روئی ہے تو اس کو رلانا، اس کو لال پیلا کر کے بھیجنا ہے کہ تم کون سی جگہ سے سوچتی ہو اور کہاں سے کھاتی ہو، کہاں سے اگلتی ہو نگلتی ہو، تم ہیں کہ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا۔ تم اپنی عمر دیکھو، ایک بال بچے دار نشیڑے بیوڑے کے ہتھے تم چڑی ہو، تو تمہارا دماغ کہاں ہے؟ کیا تم 14 15 16 سال کی چھوٹی سی چھنی منی کاکی ہو، ناک میں روٹی ڈالتی ہو، پانی کو جو ہے وہ اشارے سے مانگتی ہو؟ کیا چیز ہو تم؟ فیڈر چوستی ہو، ٹھٹھو چوستی ہو، کیا ہو تم جو تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ تم جو ہے وہ کسی بھی مرد کے ساتھ انوالو ہو کر اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی سونا لے جا کر لٹا پٹا کر اگلوں کے ساتھ سلا کر اس کے بعد آ کر بیٹھو اور میں تمہارے ساتھ روؤں؟ تو یہ محترمہ کا انصاف ہے؟ یہ جو خود کو بڑی ایلیٹ کلاس کی بتاتی ہیں اور خود کو بڑا ایجوکیٹڈ وومن بتاتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی عورت زنا کر کے اللہ معاف کرے آتی ہے اپنے آپ کو ایک لڑکا تو نہیں کہوں گی، ایک مرد کے ساتھ اپنے آپ کو برباد کر کے سلا کے پھر اس کے بعد اس لڑکے کے ہاتھوں اس کے باپ کے ساتھ بھی سلا کر آتی ہے، پھر یہ اس اللہ معاف کرے اس عورت کو گلے لگاتی ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ آنسوؤں سے روتی ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کا دکھ بانٹتی ہیں، زی کرنے والی عورتوں کا دکھ بانٹتی ہے، اور یہاں ستارہ جس کے اوپر الزام ہے، فاطمہ جس کے اوپر صرف اسے شک ہے، باقی کسی کو شک نہیں ہے، ان سے ریلیٹڈ آ کر یہ زانیہ زانی یہ الفاظ استعمال کرتی ہے۔ فاطمہ سے ریلیٹڈ کہتی ہے یہ گاؤں میں جس مرد سے ملنے گئی تھی یہ اور اس کا جو ہے وہ دھندا چلتا ہے، اور دلبر نے بھی کہتی ہے کہ ایسی ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ فاطمہ
تم جو ہے تمہیں میں نے آزادی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم خود ہی تھرو پراپر چینل ہو جاؤ، مطلب یہ کہ دلبر جو ہے وہ فاطمہ کے پیسے لیتا تھا اور اس کو بھیجتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تم پھر اگر ان باتوں کو سچ مانتی ہو تو فاطمہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے رو لیا کرو، ہے نا؟ اگر تم ستارہ کو ایسی مانتی ہو تو اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے رو لیا کرو، کیونکہ تمہیں تو جو ہے وہ شوق ہے جب عورتیں اللہ معاف کرے لٹ پٹ جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے رونے کا، تو پھر تمہارا کرائٹیریا الگ کیوں ہے کہ ایک بندی اپنے ماں باپ کا سب لوٹ کے دلبر کے پاس جاتی ہے اور وہاں لٹ پٹ جاتی ہے اور اس کے باپ کے ساتھ بھی سو کے آ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے اچھی خاصی، پھر جب وہ دونوں نکاح میں نہیں لیتے پھر وہ تمہارے پاس آتی ہے اور تم اسے گلے لگاتی ہو، دھاڑے مار مار کے روتی ہو، یہ تمہارے الفاظ ہیں کہ میں روئی ہوں آنسوؤں سے ان کے ساتھ روتی ہوں، میں بیٹھ کے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کئی بار میں ان کے ساتھ روتی ہوں۔ تو جب ان کے ساتھ تم رو رہی ہوتی ہو تو حق حلال کی جو بیویاں ہیں پھر ان کے ساتھ بھی رو، جب ان کے اوپر سوتنے آیا کریں رویا کرو نا۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو لوٹ لے رہے؟ جو اپنے ماں باپ کو لوٹے، جو اس قسم کی حرکتیں کرے، ہوش ربا ہو کر، ہوش میں ہو کر، ہوش مند دانش مند ٹھیک والی عمر والا ہو کر، اس کے بعد جا کر وہ زنا کر کے آئے، ٹھیک ہے، اور تمہارے پاس آ کر بیٹھ کر باقاعدہ روئے کہ ہائے مجھے کچھ نہیں ملا، پھر تم اس کے ساتھ روتی بھی ہو۔ واہ یار، مجھے یہ بندی مینٹلی ڈسٹرب لگتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، لائک آپ کے اوپر ادھار ہے، ادھار چکتا کر کے جانا ہے آپ نے، لائک ضرور کرنا ہے، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کرنا ہے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔